لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى في مقام آخر ربنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اس ہفتے کے دوران کافی گھروں میں موتوں کا واقعہ ہوا ہے. اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کے گنہگار بندے بھی پڑھے ہوئے بھی ان پڑھ بھی وہ سب اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. میں نے کافی غور کیا کہ وہ مسائل جن کا تعلق مرنے سے ہے، موت سے ہے، ایصال ثواب سے ہے،
یا جو لوگ مرنے کے بعد رسم و رواج کرتے ہیں اس کے متعلق ہے، تو جمعے کے موقع پر اس کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ ہمارے ایک ساتھی مستقل جمعے کے ساتھی بھائی محمد صادق صاحب، ان کی بیوی صاحبہ کا بھی وصال ہوا ہے۔ مولانا اللہ بخش مرحوم جامعہ قدسیہ کے محتمم، ان کی اہلیہ کا بھی کل جنازہ تھا۔ ہمارے ایک اور ساتھی، ان کے بڑے بھائی کا جنازہ تھا۔ تو ہر طرف موت، جنازے، غمی کی خبریں یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے آج کے اس مختصر سے وقت میں اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ نقل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے متعلقہ باقی چیزیں پھر بیان کرتے رہیں گے۔ کیا مرنے کے بعد جو شخص اس دنیا سے چلا جائے، اسلام اور شریعت کا کیا حکم ہے کہ ان کے مرنے کے بعد پیچھے والے لوگ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ عموماً یہ بات دیکھنے میں تو آئی ہے کہ اولاد مرنے کے بعد 2-3 دن تک خیرات کی، پھر بھول گئے۔ بعض پاگل لوگ قبروں پر قبہ بنا دیتے ہیں، پیسے ایک دفعہ لگا دیے پھر بھول گئے۔ بعض بے وقوف لوگ کرائے پر حافظ کو رکھ دیتے ہیں کہ روزانہ ابے کو 1 سپارہ پڑھا کر، سورۃ یاسین پڑھ لیا کر، اور اس کے پیسے مقرر کر دیتے ہیں، پھر بھول گئے۔ لاہور کے قبرستان میں اور قبرستانوں میں یہ دیکھنا آیا ہے کہ قبر کے اوپر نعوذ باللہ سورۃ الرحمن، سورۃ ملک، سورۃ یاسین والی آیات یا پتھر پر لکھوائی، بابے کی قبر کے اوپر وہ پتھر رکھ دیا اور یہ سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یا بعض پاگل لوگ کپڑے کی ان چیزوں پر سورۃ یاسین، ملک، الرحمن یہ لکھ دیتے ہیں، 4 کل لکھ دیتے ہیں، اور وہ کپڑا اوپر ڈال دیا، اس میں پرندے چرندے جانور اوپر پھرتے ہیں، بیٹھ وغیرہ ہوتی ہے، مٹی گرد و غبار اس پر پڑتی ہے، قرآن کی توہین ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر لیا، سال کے بعد کپڑا اور بدل دیں گے، خوش ہو گئے کہ ہم نے ابے کا حق ادا کر دیا۔ یہ بھی کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہی اس سے حق ادا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا کی قبر کو پکا بنا دو، خوش ہو کر کہتے ہیں جی بابے کا کوٹھا میں نے پکا بنا دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر لینے سے ان کا حق ادا ہو گیا ہے، قبر پکی ہو گئی ہے، اب بابا خوش ہو کر نیچے سوتا رہے گا، ہمیں نہ فاتحہ کی ضرورت ہے، نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ قبرستان جانے کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک غریب آدمی کا ابا بھی فوت ہو گیا، ایک مالدار آدمی کا باپ بھی فوت ہو گیا۔ غریب آدمی نے کچی قبر بنا دی، سنت بھی یہی ہے کہ قبر کچی بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد بنائی گئی، 7 یا 9 اینٹیں کچی رکھ کر اس کو بند کیا گیا، شریعت کا حکم تو یہی ہے۔ اور مالدار آدمی نے قبر پکی بنائی، بڑا تکلف کیا۔ وہ ہم عمر تھے تو مالدار ہر وقت کہتا دیکھ تو نے اپنے باپ کی قبر کچی بنائی ہے، میں نے اپنے ابا کی قبر پکی بنائی ہے۔
میں نے کتنا اچھا کیا ہے، تو نے کتنا برا کیا ہے، یہ کہتا رہتا، تانے دیتا رہتا۔ تو ایک دفعہ وہ تنگ ہو کر غریب کا بیٹا کہنے لگا بھئی تو مجھے ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے، تو میری بات سن، قیامت کے دن جب قبریں کھلیں گی، میرا ابا کچی قبر میں دیر نہیں ہوگی، جلدی جلدی اٹھ کر اللہ کی عدالت میں چلا جائے گا، اور تو نے بابے کو ہر طرف سے بند کر دیا ہے، پکی قبر ہے، تو بابا تیرا اینٹوں اور پتھروں میں پھنسا رہے گا، جنت میں دیر سے پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر اس نے تانا دینا چھوڑ دیا۔ اسلام میں دنیا سے جانے کے بعد انشاءاللہ بے شمار اس پر مسائل ہیں، جیسے مجھے اللہ موقع دے گا میں بیان کرتا رہوں گا۔ اسلام میں مرنے کے بعد والدین کا، رشتہ داروں کا حق پچھلے لوگوں پر باقی رہتا ہے۔ خوب توجہ رہے میری طرف تاکہ میں آپ حضرات کو بات سمجھا بھی سکوں اور مجھے اور آپ کو بھی آخرت کے اعتبار سے نفع اور فائدہ ہو۔ بعض لوگ والدین کے مرنے کے بعد بے غیرت اور بے حیا بن جاتے ہیں، ہر الٹا کام کرتے ہیں۔ باپ کی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، اب نماز نہیں پڑھتے۔ باپ کی زندگی میں شراب نہیں پی، اب شراب پیتے ہیں۔ اور باپ کی زندگی میں کبھی شادی میں مجرا نہیں کیا، اب مجرا کرتے ہیں۔ اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے کیا کہ پچھلے لوگ اگر غلط کام کریں تو مرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مرنے والے کو پچھلے لوگ اگر بے وقوفی والا کام کریں، غلط کام کریں تو مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرنے والا تو قبر میں پڑا ہے، وہ قبرستان میں ہے، اور یہ پیچھے غلط حرکت کرنے والا دور ہے۔ اس مرنے والے کو اس عمل سے کیا تکلیف ہوتی ہے، کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اخوانکم من اہل القبور، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو ان اپنے بھائیوں کے متعلق جو تمہارے بھائی قبر میں دفن ہو چکے ہیں، ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ فرمایا فإن اعمالکم تعرض علیہم، تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے۔ باپ مر گیا ہے تو بیٹے کے عمل اس کو دکھائے جاتے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کے اعمال ان کے رشتہ داروں کو دکھائے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ قبر میں کچھ کر تو سکتا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضحوا موتاکم بسیئات اعمالکم، تم اپنے برے اعمال سے اپنے مردوں کو رسوا مت کرو۔ برے اعمال تم کرو، قبر میں رسوا وہ ہوں، ایسا نہ کرو۔ فإنما تعرض على اولیاءکم من اہل القبور، تمہارے رشتہ داروں کو قبروں میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے، ان کو پتہ چلتا ہے۔ شاگرد کے اعمال استاد کو، رشتہ دار کے اعمال رشتہ دار کو، اولاد کی باتیں اس کے والدین کو بتائی جاتی ہیں۔ اور احیاء العلوم کی 4 جلد میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی احادیث نقل کی۔
اور ایک اور حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو اللہ کے سامنے، اور جمعے کے دن اعمال یہ بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں بڑی عجیب حدیث نقل کی ہے، اور اس میں فرماتے ہیں وَلَا تُؤْذُوا مَوْتَاكُمْ، مردوں کو تکلیف مت دو، اور إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىٰ عَشَائِرِكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، وَأَقَارِبُكُمْ، جو تمہارے قریب ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، فَإِنْ كَانَ حَسَنًا، اگر نیک اعمال ان کو بتائے جائیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے رشتہ دار نیک ہو گئے ہیں، تمہارا بیٹا نیک اعمال کرتا ہے، استبشروا، وہ قبروں میں خوش ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ ان کو بتایا جائے یہ بیکار ہو گئے، خراب ہو گئے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، سبحان اللہ، وہ قبر میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان کو ہدایت نہ مل جائے، جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی، ان کو ہدایت دے پھر موت دے، ہدایت سے پہلے موت نہ دے تو مردوں کو ہمارے بداعمالوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ روایت جو میں ابھی نقل کر رہا ہوں، یہ تسکین الصدور 239-40 صفحے پر، مجمع الزوائد، مسند احمد، ابو داود طیالسی، کتنی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ مرنے والے انسان کے بعد جو پچھلے رشتہ دار ہیں اگر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو قبر میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا رابطہ، ان کا ان کے ساتھ رابطہ اس وجہ سے رہ جاتا ہے کیونکہ رشتہ اسلام کا ہے، اور اسلام کے رشتے کی وجہ سے ان کو قبروں میں فائدہ ہوتا ہے ہمارے پڑھنے سے، اور ان کے اعمال کو اللہ پاک قبروں میں بلند کرتا ہے۔ اب میں ایک بات، چونکہ وقت مختصر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی انسان اگر فوت ہو جائے تو پیچھے والا آدمی کیا نیکی کرے، کیا عمل کرے، کیا خوبی کرے جس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا ہے، وہ کیا ہے؟ علماء اہل سنت قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بات تفصیل سے بیان کی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جو نیکیاں بھی کی جائیں اور اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچایا جائے تو اللہ پاک اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ خوب توجہ میری طرف، اچھے طریقے سے سمجھو۔ اور رسموں کو، رواجوں کو ہم نے کر کر کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، رواج اور رسم میں یہ امت تباہ ہو گئی ہے، اصل دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے پیٹ کے چکروں نے۔ کس چیز کا ثواب ملتا ہے مرنے والے کو؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھے، نفل نماز، اور یہ نیت کرے کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے بننے والے فلاں کو پہنچا دے، جس نے نماز پڑھی اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کے لیے اس نے دعا کی اس کو بھی اس کی نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا نفلی، اب سردی کے دن شروع ہونے والے ہیں، راتیں کافی بڑھ گئی ہیں، دن کم ہو گئے ہیں، پیاس ویسے کم لگتی ہے،
اگر کوئی شخص اپنے ایصال مرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، نفلی روزے کا ثواب پہنچے، میں ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے نفلی روزے کا ثواب اس مرنے والے کو جس کو بھی پہنچائے گا اس کو پہنچ جائے گا اور یہ بھی معروم نہیں ہوگا۔ اگر نفلی روزے کا ثواب اس نے کتنوں کو پہنچایا، کتنوں کو، مثال ایک قبرستان میں 1,00,000 آدمی دفن ہے، ویسے لوگ بہت دفن ہیں، کئی 100 سال پرانے قبرستان ہیں، اور رکھا ایک روزہ، پڑے ہیں 2 نفل، نیت ہے سب کی، اللہ تعالی ہر ایک کو پورے روزوں کا ثواب بھی دے دے گا، اور اس اکیلے کو اتنا ثواب ملے گا جتنے مردوں کو اس نے ثواب پہنچایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، دارقطنی کی روایت ہے، ان رجلا سأل علیہ الصلاۃ والسلام، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، فقال کان لی ابوان ابراہما، میری اماں ابا تھے، میں ان کے ساتھ احسان کرتا تھا، یعنی ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کی ضروریات کا پورا خیال کرتا تھا، حال حیاتہما، جب تک وہ زندہ تھے، فکیف یبرہما بعد موتہما، فکیف یبرہما، ان کی وفات کے بعد، موت کے بعد، اماں ابا کے جانے کے بعد میں ان کے ساتھ کیسے سلوک کر سکتا ہوں؟ زندگی میں تو میرے سامنے تھے، میں کرتا تھا، اب وہ چلے گئے تو میں کیا کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من البر بعد الموت، ان کی وفات کے بعد احسان، حسن سلوک یہ ہے، ان تصلی لہما مع صلاتک، اپنے نماز کے ساتھ ان کی نماز پڑھ۔ فرض نماز تو اپنے لیے ہے، لیکن نفل نماز بندہ پڑھ سکتا ہے نا، ظہر کے بعد پڑھے، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے، اور مغرب کے بعد پڑھے، عشاء کے بعد پڑھے، ظہر سے پہلے، دوپہر کے ڈلنے کے بعد پڑھے، یہ سب اوقات ہیں اس میں نماز نفل پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا نماز پڑھو اپنے والدین کے لیے، وَأَن تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزہ رکھ۔ تو جب روزہ رکھے گا تو اس کا مرنے کے بعد یہ والدین کے ساتھ اچھا احسان اور سلوک ہے کہ روزہ رکھتا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ لیکن نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم اس طرح بالکل کرنے کے لیے تیار نہیں اور کرتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی اپنے والدین کے لیے حج کرتا ہے تو اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ جس نے حج کیا اس کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا، جس کے لیے حج کیا وہ فوت ہو چکا ہے اس کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا، اور جس نے حج کے لیے کسی کو بھیجا کہ تو میں بیمار ہوں، میری اماں ابا کی طرف سے تو حج کر، تو وہ حج کے لیے چلا گیا، اس بھیجنے والے کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا۔ والدین کے لیے حج کرنا، اس کا ثواب اماں ابا کو ملتا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور 2 ذبح کیے، دمبے، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے ہے، قبول کر، اور دوسرا جانور میری امت کے وہ لوگ جو تیرے رب ہونے کی گواہی دیتے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، قبول کر۔ تو اگر مرنے والے کو ثواب ہی نہیں ملتا تو میرے آقا نے قربانی کیوں کی ہے؟ توجہ میری طرف، خوب توجہ، مراقبہ نہ کرو، بات سمجھو، میری طرف دیکھو۔
बहुत ज़रूरी चीज़ें। लोगों ने रस्म रिवाजें तकरीरों में, तहरीरों में, कुलों में, चावलों की देगों पर नबी की शरीयत के मसाइल को बदल दिया। वही बातें हमारे दिमाग में बैठ गई हैं। मरने वाले को सवाब नफिल नमाज का पहुंचता है, मैंने हदीस पढ़ी। मरने वाले को सवाब नफली रोज़ा का अगर पहुंचाएं तो पहुंचता है। मरने वाले को अगर कुर्बानी करके सवाब पहुंचाएं तो कुर्बानी का सवाब पहुंचता है। मरने वाले को अगर हज करके उसका सवाब पहुंचाएं तो पहुंचता है। तवाफ़ का सवाब पहुंचाएं तो पहुंचता है। अगर उम्रे का सवाब पहुंचाएं तो पहुंचता है। मरने वाले को सवाब पहुंचाने के लिए आपने किसी गरीब को सूट दे दिया, जूती दे दी, नकदी दे दी, गल्ला दे दिया, गंदम वगैरह दे दी, सर्दी के मौसम लिहाफ दे दिया, उसकी बच्ची की शादी में ताउन किया, नीयत ये की कि सवाब मरने वाले को पहुंचे, तो इन सब चीज़ों का सवाब इस करने वाले को भी मिलेगा और जिसके लिए किया उसको भी मिलेगा। इसी तरह मस्जिद में कुरान पाक रख दिया कि अब्बा फौत हो गया, अम्मा फौत हो गई, मस्जिद में कुरान पाक रख दूं, चलो कोई पढ़ेगा। ये भी रोना है, रोना। खानकाह के मुसलमानों का भी रोना है और जगहों का भी। मस्जिदों में लोग आते ही नमाज के वक्त हैं, कुरान पढ़ते ही नहीं हैं। आप समझते होंगे कि कुरान शायद घर में पढ़ते होंगे, जो मस्जिद में नहीं मरता सामने रखा है, हाथ ही नहीं लगाता, वो घर में क्या पढ़ता होगा। जो बैठकर 15 मिनट की बाद वो नसीहत हदीस का दर्स नहीं सुनता, वो क्या घर में कुरान पढ़ता होगा। अक्सर मस्जिदों में हमारे यहाँ लोग तिलावत करना छोड़ गए, नहीं करते। बहुत जुल्म है। एक आदमी कुरान रखे इसलिए कि लोग पढ़ेंगे, सवाब मेरे वालिदैन को पहुंच जाए, तो बताने की जरूरत नहीं, सवाब पूरा मिलेगा। इसका सवाब भी मिलता है। मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, नहर बनाई, मुसाफिर खाना बनाया, कुरान पाक तकसीम किया, खाना कच्चा या पक्का दिया, कपड़ा दिया, कुछ भी किया अल्लाह की रजा के लिए, इसका सवाब मैयत को मिलता है। मेरी बात समझ आ रही है भाई? सवाब मैयत को मिलता है, मिलता है। वो झूठा इंसान है जो ये कहता है जी मर गया, मरदूद ना फातिहा ना दरूद, ए तो सही, बस कुछ नहीं मने दे। हम कहते हैं इन सब चीज़ों का सवाब पहुंचता है, लेकिन मुझे इसका जवाब तो दो ना कि मरने वाला महज गरीब है, 4 रुपये नई भी मौली साहब ले गया, उसके बिस्तर भी सारे नए मौली साहब ले गए, उसका लोटा भी, बर्तन भी सब उसके घर चला गया जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, और ये गरीब सारा घर खाली करके उसको दे देता है, कहते हैं सवाब मिलेगा। सवाब तो जब मिलता है जब गरीब को दे, तो इसके घर में तो पहले ही बहुत कुछ पड़ा है, सवाब कैसे मिलेगा? इसलिए शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि मरने वालों को सवाब मिलता है। दुआ करो, सवाब मिलता है। हम नहीं पढ़ते रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, अल्लाह मुझे माफ़ कर और मेरे माँ बाप को माफ़ कर। अगर दुआ करने से सवाब नहीं पहुँचता तो अल्लाह ने ये दुआ सिखाई क्यों है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह फरमाते हैं यूँ दुआ करो, ऐ अल्लाह जैसे बचपन में इन्होंने मेरे साथ मेहरबानी की, तू भी इनके साथ वैसे मेहरबानी कर। तो अगर सवाब पहुँचता नहीं है तो ये दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई क्यों है? और ये दुआ भी रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह हमें माफ़ कर जो हमसे पहले ईमान की हालत में चले गए, उनको माफ़ कर। तो अगर पिछलों की दुआ से मरने वालों को फ़ायदा ही नहीं होता तो अल्लाह ताला ने ये दुआएं क्यों सिखाई है? हज़रत साद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, कहा मैं अर्ज़ किया मेरी अम्मा फौत हो गई है, मैं उनकी वफ़ात के बाद मैं चाहता हूँ कि अम्मा को कुछ सवाब पहुँचाऊँ, मैं क्या करूँ उनके लिए, मेरे लिए क्या हुक्म है?
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہیں کنواں بنا دو اور اس کے ثواب کی نیت کرو کہ اس کا ثواب تیری اماں کو ملے۔ پھر انہوں نے کنواں کھدوایا اور انہوں نے اس کا نام رکھا بیر ام سعد۔ یہ حضرت سعد کی امی کے نام کا کنواں ہے، ثواب ملے گا۔ نہیں، جائیدادیں، مکان، کوٹھیاں، بنگلے، دکانیں بدماش اولاد کے لیے خریدتے ہو جو زندگی میں آپ کو ملنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جن باپ اور جس ماں کے صدقے سے تمہیں کلمہ ملا، میں اگلے دن ایک دن گیا تو وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ ہماری امی ایسی ہے۔ میں نے کہا دعا کر، تیری امی قرآن کی حافظہ ہے، اس کے صدقے سے تیرے منہ پر داڑھی ہے، ورنہ آج تو چکلے میں ہوتا، تو نہ جانے کس گندی جگہ پر ہوتا۔ تیری ماں کا صدقہ ہے، تو نماز بھی پڑھتا ہے، تیرے چہرے پر حضور کی سنت بھی ہے۔ جس ماں باپ کے صدقے سے تمہیں داڑھی ملی، تمہیں مکان ملا، کلمہ ملا، ایمان ملا، ناظر قرآن یا حفظ نصیب ہوا، اس کے لیے تو آپ دعا نہیں کرتے۔ اور جو غنڈہ آپ کو سلام نہیں کرتا اس کو کہتے جی میری بچے، بیٹی کو وراثت نہیں دیتا، بیٹے کو سب کچھ دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ میرے بعد فاتحہ پڑھیں گے۔ کیا فاتحہ پڑھیں گے تیرے لیے؟ تو حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا اور نیت کی کہ اس کا ثواب میری اماں کو ملے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے، دھیان کرو، غور کرو، میں یقین سے عرض کرتا ہوں اس وقت 100 آدمیوں میں سے 99 آدمی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اسی اولاد کے لیے ڈکیٹیاں مارتا رہا، اسی کے لیے حلال حرام کٹا رہا، اسی کے لیے بہنوں کو وراثت سے محروم کیا، اسی اولاد کے لیے اپنی بیٹیوں کو محروم کیا، اسی کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے لڑتا مر گیا۔ لیکن وہ زندگی میں تو اس سے نہیں پوچھتے مرنے کے بعد تیرا کیا پتہ کریں گے۔ ایک حدیث بہت عجیب ہے، حضرت انس رضی اللہ اس کے راوی ہیں، وہ کہنے لگے قال یا رسول اللہ انا نتصدق عن موتانا، حضرت ہم اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، ونحج عنہم، اور ان کی طرف سے ہم حج بھی کرتے ہیں، وندعو لہم، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، فہل یصل ذلک، کیا یہ پہنچ جاتا ہے؟ یہ صحابی پوچھ رہا ہے، حج پہنچتا ہے، دعا پہنچتی ہے، صدقہ پہنچتا ہے؟ قال نعم، میرے آقا نے فرمایا جی ہاں یہ پہنچتا ہے۔ انہ لیصل الیہم، یہ پہنچ جاتا ہے، وانہم لیفرحون کما یفرح احدکم بالطبق، فرمایا یہ خوش ہوتے اس طرح جیسے کوئی شخص تمہیں کوئی تحفہ بھیجے تم خوش ہوتے ہو، اسی طرح وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی جی یہ تحفہ ہے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور مشکات شریف کی حدیث تو بہت عجیب ہے، دوستو، یارو، بھائیو، تعلق والو، خدا کے لیے کل کھانے کے لیے نہ بھاگو اور تیجے ساتوں کے ختموں پر پیٹ کے جہنم کو نہ بھرو، تمہارا یار ہے، کچھ پڑھ کر بخشو۔ آپ دیکھیں جہاں بھی اس طرح کا چکر ہے، قرآن پڑھنے کے لیے پہلے آتے ہی نہیں، اور اگر عالم کو بھی چارہ پھنس گیا بیان کے لیے تو بیان نہیں سنتے، اور دیکھیں جب بجنی شروع ہوں سارے آ جاتے ہیں، کیا ثواب ملے گا؟ غور کرو، ہم ثواب کے منکر نہیں، طریقے کے منکر ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، سلوار اس کی ٹخنے کے نیچے ہے، بار بار سامنے والے گھڑی کو دیکھتا ہے، اپنے بابو کو چڑھاتا ہے، کپڑوں کے ساتھ بار بار کھیل رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، ہم اس کو کہیں بھئی نماز تیری ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کرو، وہ بیٹھ جا کر کہے جی اس مسجد والے تو مجھے نماز نہیں پڑھنے دے، یہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھ مگر یہ حرکتیں نہ کر، ہم حرکتوں سے منع کرتے ہیں، نماز سے نہیں منع کرتے۔ ہم ایصال ثواب کے پہنچنے سے نہیں منع کرتے، پہنچو، کرو۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق،
मैयत मरने वाला कब्र में ऐसे होता है जैसे डूबने वाला। आदमी डूब रहा हो तो हाथ पांव मारता है, कोशिश करता है कि कोई आए मुझे निकाले, इंतज़ार में होता है कोई मुझे निकाले। कल गरीक यंतज़िरु दाअवतन तलहक़ु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन और सद्दीकिन, वो इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बाप, मेरी माँ, अल्लाह, मेरा भाई, मेरा दोस्त, कोई वो मुझे कुछ सवाब पहुँचाए, मेरे लिए कुछ करे। दोस्त तो ये दोस्त तो तीजा खा के आ गया, भूल गया उसको, 40वें के ख़त्म तक घर जाता रहा, बाद में जाना छोड़ दिया। ये तो इंतज़ार इसी में था कि कटा कब्ज़े में होगा, ये क्या फातिहा पड़ेगा। मेरे आका ने फरमाया बाप, माँ, भाई या दोस्त की तरफ से पहुँचे साले शवाब, वो इंतज़ार करता रहता है। वइन्ना, और मेरे आका ने फरमाया फ़इज़ा लाहिक़त हो, जब उसके लिए कुछ कोई पढ़ देता है, सवाब पहुँचा देता है, काना हब्बु इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, उसका सवाब उसको दुनिया की हर चीज़ से, जो कुछ दुनिया में, इससे भी सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है कि शुक्र है मेरे लिए किसी ने दुआ की है। फरमाया व इन्नल्लाह तआला ला युदखिलु अला अहलिल कुबूर मिन दुआए अहलिल अर्ज़ि अमसालल जिबाल, मरने वालों के लिए अगर पीछे वाले दुआ करें, अल्लाह पहाड़ों के बराबर सवाब बढ़ा कर देता है। पहाड़ों के, इन्होंने थोड़ा पढ़ा, अल्लाह ज़्यादा देता है। ये करता है मिनर रहमत वल गुफ़रान, अपनी मेहरबानी से बढ़ा देता है। व इन्ना हदियतल अहयाइ इलल अम्वात, फरमाया मुर्दों के लिए जिंदों का तोहफा ये है जो उनके लिए इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़ार लहुम, उनके लिए बख्शिश मांगे कि या अल्लाह मुझे भी माफ़ कर, उनको भी माफ़ कर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, ये दुआ सिखाई है शरीयत ने, ये पढ़ो। अब एक बात समझो, बाकी इंशाअल्लाह मैं आइंदा जुमे इस पर कुछ कहूँगा। मैयत को सवाब पहुँचाने के लिए तकरीबन 12 शर्तें हैं। अगर उन शर्तों का ख्याल करके सवाब पहुँचाएंगे तो सवाब पहुँचता है, अगर उन शर्तों का ख्याल नहीं तो सवाब बिल्कुल नहीं पहुँचता। मैं ये बात फिर दोहराता हूँ, अगर मरने वाले को सवाब पहुँचाने के लिए उन शरात का ख्याल किया जाए तो सवाब पहुँचता है। सवाब बोलो भी बोलो, सवाब। और अगर उनका ख्याल ना किया जाए तो सवाब बिल्कुल पहुँचता। चूँकि वक्त नहीं है, इसलिए मैं उस मर्द कलंदर जिसका नाम मौलाना अहमद अली लाहौरी है, कह दो रहमतुल्लाह, कि उनकी किताब है। 40 साल तक कुरान का दर्स दिया। जब इनका इंतकाल हुआ तो कई महीने तक कब्र से खुशबू आती रही। मैं भी बारहा उनकी कब्र मुबारक पर गया हूँ। मट्टी डालने वाले तंग हो गए, बड़े बड़े उलमा कब्र पर खड़े होकर दुआ की, मौला लोग सजदा शुरू कर देंगे, हम तो मट्टी डाल डाल कर तंग हो गए, माफ़ कर दो, ऊपर का मामला ख़त्म कर दो खुशबू वाला। मुखालिफ लोगों ने कहा खुद ही रात को डाल देते हैं और सुबह कहते हैं जी बुजुर्ग की कब्र से खुशबू आई है। मुस्तकिल लेबॉर्ट्री में आपकी कब्र की मुख्तलिफ जगह से मट्टी ली गई और उसका जो फैसला उन्होंने सुनाया, अखबारात में छपा, का इस खुशबू का ताल्लुक इस जहान से नहीं है, यह और जहान की खुशबू है। सुभान अल्लाह। उसका नाम मौलाना अहमद अली लाहौरी है, कह दो रहमतुल्लाह। ये एक मुस्तकिल उन्वान है। मैं इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो आपको अर्ज़ करूँगा कि किन किन हज़रात इस दौर में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको मैंने खुद मिला हूँ, मुसाफा किया है, उनके साथ मेरे बयानात हुए, मजलिस में बैठे हैं, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उनकी कब्रों से खुशबू आई है। अल्लाह हमारे आमाल खुशबू वाले होंगे तो कब्रों से खुशबू आएगी। यहाँ भी गंद है, कपड़ों में बदबू, जिस्म में बदबू, मुंह में बदबू सिगरेट की, पेशाब करके जाए तो 1 घंटे तक उसकी गिलाजत की बदबू नहीं ख़त्म होती। सिगरेट भी पीता है, पान भी खाता है, पेशाब भी करता है। हमारा हर अमल कमीना ही कमीना है तो कब्र कैसे रोशन होगी? कब्र में क्या खुशबू आएगी? नेक अमाल होंगे तो कब्र से खुशबू आएगी।
تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. کتاب کا نام ہے اصلی حنفیت. یہ کتاب کا نام ہے. چونکہ تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ تمام شرائط بیان کروں گا، یہ مختصر نقل کرتا ہوں. اس کا صفحہ 11 ہے. فرماتے ہیں میت کو ثواب پہنچانا. توجہ ہے سب کی؟ توجہ. میت کو ثواب پہنچانا. میرا خیال میں کوئی گھر خالی نہیں جس میں ایک دو کسی کے بزرگ چلے نہ گئے ہوں. ہم اور سارے چکر کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ثواب نہیں پہنچاتے. تو بابا اگر ہم نہیں کسی کو پہنچائیں گے تو ہم سونے کے بنے ہوئے ہمیں کوئی ثواب پہنچائے. وہ لاہور کے قبرستان میں ایک قبر پر کسی اللہ والے نے شعر لکھا، عجیب لکھا. کہا او میری تربت پہ آنے والے ذرا ہاتھ اٹھاتے جانا خدا کے واسطے، تجھے بھی کبھی ضرورت پڑے گی اس دعا کے واسطے. اکثر لوگ ان کی دکانیں قبرستان کے قریب ہیں، یہاں سے ٹی کر کے موٹر سائیکل پہ چلے جاتے ہیں، سامنے دکان ہے، کھڑے رہتے ہیں، گانے چلاتے ہیں، فاتح نہیں پڑھتے. تو آپ کے مرنے کے بعد فاتح کون پڑھے گا؟ یہ دین ہے، دین. سیکھو دین، علماء سے بھاگو نہیں. ہم آپ کے ہمدرد ہیں. تو صفحہ 11 پر حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے میت کو ثواب پہنچانا. فرمایا مردوں کو ہر طرح سے ثواب پہنچانے کے ہم مخالف نہیں ہیں، ثواب پہنچاؤ. اگر مال حلال کا ہو، نمبر 1 مال حلال کا ہو، حرام مال سے ثواب نہیں پہنچتا. اور دینے والے کی نیت محض اللہ کی رضا ہو، لوگوں کی واہ واہ شاباش مقصود نہ ہو. بڑے بڑے نمازی حاجی دیگیں پکاتے ہیں، ان کو کہو چپ کر کے طالبوں کو دے دو. نہیں جی وہ برادری کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو برادری کے لیے کیا نا، اللہ کے لیے کب کیا آپ نے؟ دوسری شرط اللہ کی رضا کے واسطے ہو، لوگوں کی واہ واہ لینا مقصود نہ ہو. تیسری شرط کفن، دفن، قرضہ، وصیت، وراثت سب کچھ کرنے کے بعد خیرات کرو تو قبول ہوتا ہے. کیا معنی؟ مرنے والے کا کفن نہیں ہے، پیسہ موجود ہے تو پہلے کفن کا بندوبست کرو. قبر کی جگہ بکتی ہے. میں لاہور میں اس قبرستان میں کھڑا رہا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان سے ساتھ گئے ہیں. 35,000 40,000 کی قبر بکتی ہے. لوگ زندگی میں قبریں بیچ خرید کر کے رکھی ہوئی ہیں، قبروں کی جگہ نہیں ملتی. اور حدیث میں یہ بات میں نے پڑھی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، اب بڑی سمجھ آئی. میرے آقا نے فرمایا قبر کی جگہ غلام سے بھی زیادہ مہنگی ہو جائے گی. استغفر اللہ ہی کہہ دو. اب یہاں کہو قبریں بکتی ہیں، بکتی ہیں. تو قبر کا خرچہ بھی نکالو اس مرنے والے کے مال سے، اور اس کے کفن کا خرچ بھی نکالو اس مرنے والے کی مال سے. پھر قرضے کی تحقیق کرو. یوں نہیں کہ جنازے پر اعلان کر دو حضرات کسی نے دینا لینا ہو ہم آ دے رہے ہیں، بعد میں ملتا ہی نہیں. کوئی اسلام آباد ہے، کوئی بہاولپور ہے، فون ہی بند ہے. فراڈی جہان کے جھوٹے لانتی، شرم نہیں آتی مردے کو دیکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے. اس کا طریقہ یوں نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کی کاپی تھی، حساب تھا، رجسٹر تھا، تعلق تھا، جس دکان سے سودا سلف لیتا تھا وہاں جاؤ، خود تحقیق کرو، دے کر آؤ. یہ کیا ہے جی؟ ہم تیار ہیں. بعد میں آپ کو پہلی دفعہ اس نے دیکھا ہے، آپ کی شکل سے واقف نہیں ہے تو آپ کو کہاں تلاش کرے گا وہ؟ آپ نے فون نمبر بتایا، اپنا گھر کا ایڈریس بتایا کہ میں مرتا رہتا کہاں ہوں، کیوں دھوکہ کرتے ہو؟ تو پہلا کام اس کے کفن کا خرچ، اس کے دفن اور قبر کا خرچ. تیسرا کام کہ اس کا قرضہ اگر ہو تو دفن سے پہلے اس کا قرض ادا کرو. اتنا ضروری ہے، شریعت کہتی ہے. یہاں ٹریکٹر بھی بینک سے، گاڑی بھی بینک سے، بچے کا ختنہ کرانا ہو تو وہ بھی بینک سے قرضہ، جاگے کا خرچہ بھی بینک سے. اور معاف کرنا، میں بہت سارے ساتھیوں کو جن کو میں جانتا ہوں، انہوں نے اپنے ابے کا وفات کے بعد تیسرے دن ختم کیا. لوگ ناراض تھے، انہوں نے کارڈ تقسیم کیے. جن کو کارڈ نہیں ملے وہ لڑ پڑے کہ میں زیادہ کھا بنیا. میں نے کہا اس کو کہو میں اپنے ابے کی شادی نہیں کر رہا تھا، میرے ابا فوت ہو گئے. مجھے اس نے کہا میں نے اتنے 1000 روپیہ قرضہ لیا ہے، میری برادری مجھے کھا رہی تھی.
डूब नहीं मरता, उसके घर जनाजा हुआ है, तू जाके उसको देना, तू खाता है। ये सारा पेट का चक्कर है, इसलिए मौलवी साहबान सीधी बात नहीं करते। तो उसका कर्ज अदा करो। अगर उसके बाद फिर उसकी वसीयत देखो कि उसकी वसीयत क्या है, उसकी वसीयत को पूरा करो। फिर तकसीम करो विरासत, हर एक को उसका हिस्सा मिल जाना चाहिए। उसके बाद अपने हिस्से में जितना तुझे अल्लाह तौफीक दे, अपने विरासत के हिस्सों में तो खैरात कर, तो मैयत को सवाब मिलता है, मिस्कीन को दे सवाब पहुँचता है, उसकी रूह खुश होगी, कोई हर्ज नहीं, जायज़ है। लेकिन आजकल उम्मन जो मैयत को सवाब पहुँचाते हैं, न कर्जा अदा करते हैं, न वारसों को देते हैं, न बहनों वगैरह का हिस्सा देते हैं, खैरातें पहले शुरू कर देते हैं। वारसों में अगर कोई यतीम बच्चा होता है तो उसका कोई परवाह नहीं करते, और न खाने वाले न देने वाले परवाह करते हैं, यतीम का माल है, हराम है, और ये आंखें बंद करके ले जाते हैं। इस तरीक़ा से खैरात नाजायज़ है। मैयत को क्या फ़ायदा होगा, खुद देने वाले को सवाब नहीं, मैयत को क्या सवाब मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी हज़रात के फतावा लिखे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि सवाब पहुँचाएँ, पहुँचता है, लेकिन शरीयत के तरीके के मुताबिक पहुँचाएँ तो पहुँचता है। मैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमे उन शराइत को कुरान और सुन्नत से वादे करूँगा। अल्लाह हम सब को हर खैर का काम करने की तौफीक दे, हर बिदअत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।